علاج وغیرہ کر رہے ہیں آپ؟ ہاں جی، علاج کرنا چاہیے. مریض کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر نے بھی زندہ رہنا ہے. تو پھر دوائی وغیرہ آپ خریدتے ہیں نہیں؟ مریض کو کیمسٹ کے پاس جانا چاہیے کیونکہ کیمسٹ نے بھی زندہ رہنا ہے. تو پھر آپ دوائی کھاتے ہیں یا نہیں؟ پھینک دیتے ہیں. کیوں پھینک دیتے ہیں؟ میں نے بھی زندہ رہنا ہے بھائی. لیری صاحب، آپ اپنے خالی اوقات میں کیا کرتے ہیں؟ جب آدمی کی کوئی اوقات ہی نہ رہے تو کیا کرے گا؟ بالکنی میں کھڑے ہو کے آنے جانے والوں کو دیکھتے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ کے یہاں کوئی نہیں آتا؟ نہیں، بڑے بڑے وزیر آتے ہیں، سفیر آتے ہیں، عمرہ آتے ہیں. ماشاء اللہ. تو وہ تو سائرن والی گاڑیوں پر آتے ہوں گے؟ جی نہیں، وہ ہمارے یہاں ٹی وی پر آتے ہیں. لیری صاحب، یہ کوئی آدمی اگر فلم انڈسٹری میں سٹرگل کر رہا ہو اور وہ ناکام ہو جائے تو اس کے لیے کون سی لائن مفید ہے؟ ریلوے لائن. ہمارے یہاں پر بہت ساری ایسی فلمیں بھی بنی ہیں جس میں فلم مکمل ہونے کے بعد آپ کو لیا گیا. جی ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے. لاڈلا، انصاف. تو یہ انصاف میں کیا فنکاروں نے فلم سے انصاف نہیں کیا تھا جو بننے کے بعد آپ کو لیا؟ وہ فائنل انصاف مجھ سے کرانا چاہتے تھے. اچھا، بھابھی کیسی ہیں؟ وہی پہلے والی ہیں. سنا ہے وہ پہلے والی بھابھی بہت آپ کا خیال رکھتی ہیں اور آپ کی ازدواجی زندگی بہت خوشگوار ہے. آپ بگاڑ لیں. میرے اپنے گھر کی بہت بگڑی ہوئی ہے، میں کیا بگاڑ سکتا ہوں. نہیں، واقعی میں نے سنا ہے کہ آپ کی ازدواجی زندگی بہت خوشگوار ہے. ہاں جی، بڑا خیال رکھتی ہیں. 2 سال سے میری وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکلی. ماشاءاللہ. اس کی وجہ محبت ہوئی نا؟ اس کی وجہ جوڑوں کا درد ہے. آگے بات چیت کروں میں ان سے؟ لیری صاحب، مطلب آپ نے طے کیا کہ میرے ہر سیدھے سوال کا آپ الٹا جواب دیں گے. اچھا یہ بتائیے، مجھے یاد آیا، شادی کی بات ہو رہی ہے. بہت پہلے آپ کی ایک منگنی بھی تو ہوئی تھی. ہاں ہوئی تھی، اس کا کیا ذکر ہے؟ نہیں، بات سے بات نکلتی ہے. چھوڑو پرانی باتوں کا. نہیں، کیونکہ اس کے آگے کی جو بات ہے وہ کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے. ہاں اسی لیے کہہ رہا ہوں، چپ جاؤ. نہیں بتائیے نا، منگنی ہوئی تھی آپ کی؟ ہاں ہوئی تھی. اور اس میں آپ کو 5 تولے کی ایک انگوٹھی بھی ملی تھی؟ جی ملی تھی. آپ کو انگوٹھا میں ملا تھا؟ جی ہاں، مجھے صرف ایک رومال اور ایک انگوٹھا ملا تھا. اچھا، تو وہ منگنی کیوں ٹوٹ گئی آپ کی؟ لڑکی کی طرف سے خیالات بدل گئے تھے. تو انگوٹھی تو واپس کر دینی چاہیے تھی. انگوٹھی کے خیالات نہیں بدلے تھے. نہیں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں سونا بہت سستا تھا. حالات ایسے تھے کہ جاگنا بہت مہنگا تھا. کیا بات کروں اب میں آپ سے. لیری صاحب، کیا خیال ہے آپ کی فلموں کی کچھ جھلکیاں ہم دکھائیں؟ پلیز. اللہ کے نام پہ ایک بریک فاسٹ کا سوال ہے بابا. آگے آؤ. میری پہلی بیوی آ گئی. ہائے اللہ، تو کیا دوسری بیوی کرنے کا بھی ارادہ ہے آپ کا؟ نہیں، بالکل نہیں. تو پھر آپ نے مجھے پہلے بیوی کیوں کہا؟ اس لیے کہ تم ہو ہی پہلی بیوی. ہاں، اگر میں تمہیں دوسری بیوی کہتا تو تمہیں ناراض ہونے کا حق تھا. اچھا چھوڑیے ان باتوں کو. تم نے تو ناشتہ کر لیا ہوگا. اماں نے بڑے پیار سے تمہیں ناشتہ کرایا ہوگا. میں تو کہتا ہوں یہیں سے تھوڑا سا کھینچ کے دوپٹے میں لپیٹ لو. میرے جانے کے بعد یہاں تمہیں کچھ نہیں ملے گا.
اچھا یہ بتائیے فلم انڈسٹری سے آپ کو کوئی شکایت ہے؟ کیا؟ اتنے بیوقوف ہیں کہ ابھی مجھے اچھا سمجھتے ہیں. نہیں خیر یہ تو آپ ہیں اچھے، اس میں تو کسی. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ معین صاحب میں دیکھ رہی ہوں کہ اس وقت سے آپ سوالات کرتے جا رہے ہیں. یہاں تو خیر بیٹھے ہیں ہم لوگ تو بہت مزہ آ رہا ہے جواب دینے میں، جی لیکن اگر وہاں بیٹھیں تو پھر سوال کرنے کو دل کرتا ہے. میں وہاں آ جاؤں، آپ یہاں آئیں گے؟ جی آئے نا. جی تو معین صاحب آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں بہت سے انٹرٹینرز ہیں جو لوگوں کو ہنساتے ہیں، انٹرٹین کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں صرف ایک معین اختر ہے؟ آپ ڈفرنٹ کیوں ہیں سب سے؟ یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں صرف ایک شہناز شیخ ہے؟ یہ اب آپ مسکا لگا رہے ہیں. نہیں میں بالکل سچ بات کر رہا ہوں کہ آپ جیسی اداکارہ تو بہت مشکلوں سے اور بہت دنوں میں پیدا ہوتی ہیں. یہ اب میں چاہوں گی کہ لہری صاحب آپ بھی کچھ پوچھئے نا. اب یہ دیکھیں قابو آئے ہیں تو مزہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ جی یہ مزہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ فلم سٹار لہری سے سیکھا ہے. تھینک یو. یہ فیکٹ ہے، کوئی اس میں مذاق کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ میں لہری صاحب سے اتنا متاثر ہوں کہ اگر آپ غور سے مجھے دیکھیں تو کہیں کہیں میں آپ کو لہری نظر آؤں گا. بڑے بھائی پڑوسیوں کا تو بہت حق ہوتا ہے، آپ بھی کچھ پوچھ ہی لیجئے. معین بھائی آپ یہ بتائیں کہ جس طرح کی ماشاءاللہ آپ کمپیئرنگ کرتے ہیں اور اتنی اچھی کرتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے نقش و قدم پر لے کر آئیں اور چلائیں؟ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ اپنے بچے کو اپنے نقش قدم پہ چلائیں؟ بالکل ہاں. میں نے نہیں سوچا، اس لیے کہ ایک زمانے میں یہ کہاوت تھی پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب. اس مثال کو ان لوگوں نے الٹا کر دیا ہے، کھیلو گے کودو گے ہوگے نواب، پڑھو گے لکھو گے بنو گے خراب. تو میرا خیال ہے ہمارا پروفیشن شو بزنس اتنا پاورفل نہیں ہے جتنا اسپورٹس پاورفل ہے. تو میں اگر چاہوں گا، میں یہ تو چاہوں گا کہ میرا بیٹا جاوید میاں داد بنے، لیکن میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میرا بیٹا معین اختر بنے. تو میں بھی ایک سوال کر لوں آپ. سر آپ بھی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہ ان مہمانوں نے مل کے میرے خلاف کوئی سازش کی ہے، مجھے اس کا اندازہ. جی آپ بھی سر سوال کیجیے.